الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دین کی بات کا سننا یہ بھی عبادت ہے، دین کی بات کا سنانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن دین کی بات سننے کے وقت نیت کریں ہم عمل کی نیت سے سنیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیتیں ہوتی ہے ویسی زندگی میں عمل آتا ہے۔ اگر عمل کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیاں عمل پر ڈالتا ہے، اور اگر صرف سننے کی نیت ہوتی ہے تو بات سن کے ہمارے کانوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے عمل کی نیت کے ساتھ بات کو سننا ہے تاکہ وہ بات ہمارے دلوں میں اترے۔ جو بات دلوں میں اتر جاتی ہے وہ بات زندگیوں میں آتی ہے، اور جو بات دلوں میں نہیں اترتی وہ بات صرف کانوں میں رہتی ہے۔ اس لیے دلوں میں اترنے کی نیت سے بات کو سننا ہے کہ ہماری زندگی دین پر پڑ جاوے۔ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں دین پر پڑے، ہماری زندگیاں ایسی بن جاوے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو دیکھ کر راضی ہو جائے، ہماری زندگیاں شریعت سنت پر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اور اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں اور اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہماری زندگی کا جز بن جائے، اسی کا نام ہے دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے، اور جس کی بھی زندگی میں دین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتے ہیں۔ دونوں جہاں میں اللہ نے کامیابی کا وعدہ دین پر رکھا ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائے، اور مرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملنے والی ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے اٹھنے کے بعد اور موت کے بعد اللہ نے جو جنت کی شکل میں اللہ نے نعمت رکھی ہے وہ دنیا کی زندگی کے اوپر دار و مدار ہے۔ اللہ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، کہ دنیا میں جو بوؤں گے وہ آخرت میں کاٹوں گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی عمل کرے گی، نیک کام کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے گی، اسی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ومن عمل صالحا فلنفسہ، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی برے کام کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزاری گی، اسی کا انجام اس کو دنیا کے اندر بھی بھگتنا ہے اور آخرت کے اندر بھی بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو انصاف دیکھا جائے گا کہ دنیا میں جو کروں گے وہ آخرت میں ملے گا، یہ انصاف ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں اور بندیوں کی غلطیوں کو معاف کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کروں گے اسی کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر دنیا میں نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بدلہ بھی آخرت میں ملے گا، اور اگر دنیا میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو برائی کا بدلہ بھی آخرت میں ملے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم دنیا میں زندگی اس طریقے پر گزارے کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے رشک کرے کہ میری بندیوں کا دن دیکھو، میری بندیوں کی راتیں دیکھو، اور میری بندیوں کی نماز دیکھو، میری بندیوں کی قرآن کی تلاوت دیکھو، میری بندیوں کا اللہ کا میرا ذکر دیکھو کہ 24 گھنٹے دنیا کے کام کاج کے باوجود ان کی زندگی سے میرا حکم نہیں چھوٹتا، میرا حکم نہیں چھوٹتا کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی پابند ہے، اور اللہ کے ذکر کی پابند ہے، اور پردے کی پابند ہے، اور اپنے شوہروں کی فرما بردار ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والی ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں حالات کو اچھے لاتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر تمہاری زندگی میں نیک اعمال کی پابندی ہوگی، اگر تم نے دنیا میں اچھے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تم نے پردے کی پابندی کی ہوگی، اور اپنے بدن کو چھپایا ہوگا، اور اپنے بدن کو ڈھاکا ہوگا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہوگی، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو تم نے اپنے سونے چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ نکالی ہوگی، اور رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سارے کے سارے نیک اعمال کی پابندی کی ہوگی، بشرطے کہ ہماری زندگی میں ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں وعدہ ہے، اللہ پاک ہماری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، اللہ پاک ہماری زندگی میں چین ڈالے گا، اللہ پاک ہماری زندگی میں سکون ڈالے گا، کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی، ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اور ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنے گی، اور کم آمدنی پر اور کم آوک پر اور کم پگار پر اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے گزران کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو ختم کرے گا، اللہ چین والی زندگی دے گا، اللہ اطمینان والی زندگی دے گا، اللہ سکون والی زندگی دے گا، جب زندگیوں میں ہم نے نیک کام کیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارے اندر کا ایمان مضبوط ہوگا کہ ہمارے دل میں ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں ہوگا کہ سب کچھ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کچھ دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ مخلوق کا یقین اور مادیت کے یقین ہمارے دلوں سے نکل کر ایک اللہ کا یقین دل میں بیٹھا ہوگا، اور تقوی ہماری زندگی میں آیا ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آیا ہوگا، اور اللہ کا ڈر پیدا ہونے کے بعد ہماری زندگی گناہوں سے بچتی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اچھے حالات بنیں گے، اور اچھے اخلاق اور اچھا معاشرہ بنے گا۔ اس سے میری بہنوں، ایمان کو مضبوط ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے عملوں کو اچھا کر لیتا ہے، اور ہمارے عمل اچھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات اچھے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والمحصنات، اللہ نے قرآن کریم میں نیک عورتوں کی تعریف فرمائی ہے، والمحصنات القاننات والحافظات للغیب ما حفظ اللہ، ایسی عورتیں جو نیک کام میں آگے بڑھنے والی ہو، ان کو قرآن کریم میں محصنات کا لفظ کہا ہے، محصنات، قانتات، حافظات للغیب ما حفظ اللہ۔ محسنات ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو عورتیں نیک کام کرنے والی ہو، نیک کام کے موقع تلاش کرتی ہو کہ مجھے نیک کام کا موقع مل جائے، گناہوں سے پیچھے اور گناہوں سے بچنے والی ہو اور نیک کام میں آگے بڑھنے والی ہو، ان کو قرآن محسنات کہا ہے۔ ایسی عورتیں دنیا میں اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالی ایسی بندیوں سے راضی ہوتا ہے کہ جن کی زندگی میں نیک کام کرنے کا مادہ ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے اللہ کو ناراض نہیں کرتی، بلکہ ان کی راتیں بھی اور ان کا دین بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرتا ہے۔ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، کبھی وہ گناہ نہیں کرتی، بلکہ نیک کام کے موقع تلاش کرتی ہے کہ جب مجھے موقع ملے اذان کی آواز سنتے کی نماز کی پابند بن جاتی ہے، دن میں وقت نکال کر قرآن کریم کا پارا پڑھتی ہے، معمولات کی پابندی کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، 3 تسبیحات کی پابندی کرتی ہے۔ ایک وہ عورت والمحسنات، قرآن کریم نے فرمایا ایسی نیک عورتیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسی عورتوں کا اکرام فرمائیں گے۔ اور دوسری عورتوں کی صفت بتائی والقانتات، وہ عورتیں کہ جن کا قبلہ صرف ان کا شوہر ہو اور اپنے شوہر کے علاوہ ان کا دل کسی طرح متوجہ نہ ہو، بلکہ شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور اپنے شوہروں کی فرما بردار ہو اور اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہو اور اپنے شوہروں کی آنکھیں کی ٹھنڈک ہو۔ اور تیسری بات فرمائی والحافظات للغیب ما حفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی عورتوں کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے ان کی حفاظت کرتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو اور شوہر کے مال کا غلط استعمال نہ کرتی ہو۔ جن عورت میں 3 صفات پائی جائے گی وہ عورتیں آخرت میں جنت کی مستحق ہوگی۔ میری بہنوں، اللہ نے چند دن کی دنیا دی ہے، یہ دنیا کے چند سالوں میں اپنی زندگی کو قیمتی بناوے اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات والی بناوے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ عید الحضور کی خدمت میں آئے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب الکبائر اس میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے نبی کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی اور آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے اور آپ کے چہرے پر غم کے بادل تھے اور آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے ابا آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ روتے روتے داڑھی تر ہو گئی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اور اے میرے پیارے بیٹے علی اللہ کے نبی کے چچازاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں کفالت ان کی ہوئی تھی اور آپ کے داماد اور آپ کے جمائی بھی تھے۔ کہاں اے علی، معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا، میرے اللہ نے مجھے جنت کو بھی دکھایا اور میرے اللہ نے مجھے جہنم کی بھی سیر کرائی، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنے امت سے کتنا لاڈ ہے اور اپنے امت سے کتنی محبت ہے۔ ایک ماں کے سامنے بچے کو تکلیف ہوتی ہو تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ماں کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے اور ماں کا کھانا سوکھ جاتا ہے اور ماں کا پانی سوکھ جاتا ہے اور ماں کی تمنا ہوتی ہے میرے بیٹے کو اللہ پاک شفا دے دے، میرے بیٹے کو اللہ مصیبت سے نجات دے دے۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنے امت سے پیار تھا اور اپنے امت سے محبت تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مہربانی اور اللہ کے نبی کی شفقت جو اپنے امت کے ساتھ تھی، اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میں نے دیکھا کہ 6 قسم کی عورتیں تھیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جہنم ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر کے اس کے سروں کے بالوں سے اس کو جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے بال پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے گناہ ہیں کہ جس گناہ کی بنیاد پر آپ کی امت کی عورت کو ان کے بالوں سے جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بہنوں، ایک تو جہنم میں جانا یہ کتنا بڑا عذاب ہے، اور جہنم میں بالوں سے الٹا لٹکایا جا رہا ہو یہ کتنی خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے بال غیر محرم کے آگے سوارا کرتی تھی اور دوپٹے پتلے پتلے پہنا کرتی تھی اور سر کی اوڑھنی باریک باریک پہنا کرتی تھی،
جس سے اس کے بال جھلکتے نظر آتے تھے۔ میری بہنوں، اگر سر کا دوپٹہ پتلا ہو اور بال نظر آتے ہو تو اس عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور جو عورت بازاروں میں اور اپنے گھروں میں اور اپنی گلیوں میں جا کر غیر محرم کے سامنے اپنے بالوں کو سنوارتی ہو اور اپنے بالوں کو بناتی ہو، ایسی عورت کو جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ لٹکایا ہے اور نیچے جہنم میں جل لگی ہے۔ پھر کہا میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کو زبان سے لڑکایا جا رہا ہے۔ ایک انسان کو ایک ہاتھ سے لڑکایا جاوے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جس عورت کو زبان سے جہنم میں لڑکایا جا رہا ہو، نیچے جہنم کی آگ جل لگی ہو۔ پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس کا کون سا گناہ تھا کہ جس گناہ کی بنیاد پر اس کو زبان سے لڑکایا جا رہا تھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ عورت زبان دراز تھی، اس کی زبان بہت موٹی تھی اور زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور محلے کی عورتوں کو تکلیف پہنچاتی تھی کہ اس کی زبان 24 گھنٹے اس کی زبان کی آواز راستوں میں آتی تھی، اس کی زبان کی آواز باہر غیر محرم کے کاروں میں پڑتی تھی۔ اس عورت کو اللہ نے عذاب یہ دیا ہے کہ اس کی زبان سے جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ میری بہنوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ خوب دیا کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ خوب دیا کرو۔ میں نے تمہیں سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی بنیاد پر آپ نے عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ تو آپ نے اس وقت 2 گناہ بتلائے۔ پہلا گناہ آپ نے بتایا تکثرن اللعنہ کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہے، عورتیں کی 24 گھنٹے ان کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کو بھی گالیاں بولتی ہے اور ماں اپنی بیٹی کو بھی گالیاں بولتی ہے اور بیٹی اپنی ماں کو بھی گالیاں بولتی ہے، گھر کا پورا معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور غصے کے وقت عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہم گھروں میں زور سے بولتے ہیں نا تو گھر کے فرشتے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شیاطین آ کر اپنے شیاطین گھروں میں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں اور گلیوں میں جانے والے غیر محرم کی کان میں آواز پڑتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور زمین کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ عورت کی آواز کو روایات میں سطر کہا ہے، جس طرح عورت کا پورا بدن سطر ہے اس طریقے پر عورت کی آواز بھی سطر ہے۔ عورت کے بدن کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ آپ گلیوں میں جا کر دیکھو، محلے میں جا کر دیکھو، عورتیں کتنی زور سے باتیں کرتی ہیں، کھل کھلا کر ہنستی ہیں، اور جب لڑائی کا موقع آتا ہے ان کی زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں کہ محلے کے محلے اٹھ جاتے ہیں کہ عورت کی آواز غیر محرم بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے ایسی عورت کو زبان سے جہنم میں لٹکتے ہوئے دیکھا ہے جو زبان کے ذریعے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہو اور اپنی ساسو اور سسر کو تکلیف پہنچاتی ہو اور ساسو اپنے بہو کو تکلیف پہنچاتی ہو، دیرانی جیٹھانی کو تکلیف پہنچاتی ہو اور جیٹھانی دیرانی کو تکلیف پہنچاتی ہو اور محلے والے پڑوس والوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ میری بہنوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ زبان ہے، اگر زبان پر قابو ہے تو سارے دین پر قابو آ جائے گا، اگر زبان پر قابو نہیں ہے تو پورا دین قابو میں کہیں نہیں آ سکتا۔ اس حدیث پاک میں ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کی پابند ہے، اللہ کے ذکر کی پابند ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اگر جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، صدقہ خیرات کرتی ہو، لیکن زبان بے قابو ہو کر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہو یا اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتے ہو، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے ایسی عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ کی آواز اتنی پست تھی، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے بار بار پوچھنا پڑتا فاطمہ تم نے کیا جملہ بولا؟ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے سامنے بھی اتنی آہستہ سے بولتی تھی، حضرت علی کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا فاطمہ تم نے کیا بات کہی؟
اور پھر میرے نبی نے فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ ان کو اس کے چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس کا کون سا گناہ تھا جس گناہ کی بنیاد پر اس کو چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکایا گیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ شادی شدہ عورت جن کا نکاح ہو چکا تھا اور نکاح ہونے کے بعد بھی اس کی نظریں غیر محرم کے پر پڑتی تھی اور غیروں کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا اور غیر محرم کے ساتھ اس کا تعلق تھا اپنے شوہر کی موجودگی میں نے اسی عورت کو جہنم میں اس کے سینے کو جہنم میں لٹکایا جا رہا ہے اور فرشتے نیچے سے اس کو گرز مار رہے ہیں کہ اپنے شادی ہونے کے بعد اور اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم کی طرف دیکھنے والی، ارے میری بہنوں معاف کرنا، آج تو بچی کی سگائی ہو جاتی ہے، بچی کی منگنی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی جس سے منگنی ہوئی اس سے بات کرتی ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہوتا، شوہر تو نکاح کے بعد ہوتا ہے، نکاح کے پہلے بات کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح اجنبی مرد سے بات کرنے کا گناہ ہے۔ یہ ہمارا داماد نہیں ہے، داماد تو نکاح کے بعد ہوتا ہے، یہ اپنی لڑکی کا شوہر نہیں ہے، لڑکی کا شوہر تو نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ مگنی و سگائی تو صرف عہد ہے کہ میری بیٹی تمہارے لڑکے سے میں صرف سگائی کرنے کا ارادہ ہے، تم بھی راضی ہو ہم بھی راضی ہو، یہ تو ایک معاہدہ ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ اجنبیہ لڑکی ہے اور وہ اجنبی لڑکے ہیں۔ لیکن ہاں تو سگائی کے وقت کیا ہوتا ہے، لڑکی کو ٹیلی فون دے دیتے ہیں، سب کچھ ماں باپ کو پتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ ہمارا پورا معاشرہ پاکیزہ ہے اور ہمارے معاشرے کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنایا تھا، اور لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جنتی عورتوں کو دیکھنا ہو تو پالمپور کے علاقے میں دیکھ کر آؤ، احمد آباد میں اور سورت میں ہمارے پالمپور کی عورتوں کی تعریف ہوتی ہے۔ ارے برقع دیکھنا ہو تو پالمپور کی مومن عورتوں کو دیکھو، اگر نکاح دیکھنا ہو تو پالمپور کی مومن عورتوں کی نکاح دیکھو، ان کی نکاح کتنے سادہ ہوتے ہیں کہ سگائی کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ لڑکا لڑکی کون ہے، شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے کہ شادی کے پہلے نہ میاں کے میسج لڑکی پر آتا ہے اور لڑکی کا میسج لڑکے پر جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی کہ جو شادی ہونے کے باوجود اپنے شوہر کے علاوہ اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑتی ہو، غیر محرم سے تعلق رکھتی ہو اور غیر محرم سے باتیں کرتی ہو۔ میں نے اسی عورت کو جہنم میں چھاتی کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے کپاڑ سے اس کی پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں پیر اس کے چھاتی سے بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ کون سی عورت ہے کہ جن کے دونوں ہاتھ ان کے پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں پیر چھاتی سے بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جو ہمیشہ ناپاکی میں دن گزارتی تھی، اور جب عورت ناپاکی کے دنوں میں ہوتی تھی اور ماہواری کے دنوں میں ہوتی تھی اور جب ماہواری سے پاک ہو جاتی تھی تو پاک ہونے کے باوجود بھی وہ ناپاک رہتی تھی، غسل نہیں کرتی تھی اور نہ غسل کر کے نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی۔ دو باتیں بتائی، ایک تو پاک ہونے کے بعد وہ پاکی کا خیال نہیں کرتی تھی، اس کے بدن کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے، اس کا بدن ناپاک ہوتا تھا، اس کا بچہ پیشاب کر جاتا تھا تب بھی وہ ناپاک رہتی تھی، اس کے کپڑے گندے ہوتے تھے، اور دوسری بات فرمایا وہ نماز میں بہت سستی کرتی تھی، پاک ہونے کے باوجود بھی وہ جلدی سے غسل نہیں کرتی تھی تاکہ مجھے نماز پڑھنی پڑے، بلکہ سستی کرتی تھی۔ ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کو پیشانی کے ساتھ اور اس کے پیروں کو چھاتی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے۔ میری بہنوں نماز کی پابندی کرو، ہماری نماز میں بہت کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ اللہ کے نبی کی لخت جگر تھی، نہ ان کے گھر میں بجلی تھی، نہ ان کے گھر میں اے سی تھی، نہ ان کے گھر میں پنکھا تھا، گرمی تھی، اور گرمی کے صحراؤں میں اور سردی کے لمبی لمبی راتوں میں اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ پوری رات اللہ کے سامنے روتی تھی اور اللہ کے سامنے مناجات کرتی تھی اور نماز پڑھتی تھی۔ جب صبح صادق ہو جاتی، ٹھنڈی کے موسم میں راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں، آج ہماری عورتیں ٹھنڈی کے موسم میں ان کی فجر کی نماز جاتی ہے اور فجر کی نماز کے بعد بھی ہماری مستورات سو جاتی ہے۔ حق تو یہ تھا ہم تہجد کی نماز پڑھتی، حق تو یہ تھا ہم فجر میں جلدی اٹھ جاتی۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود اللہ سے یہ فرماتی اللہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، مجھے عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔
میری بہنوں ہماری ذمہ داری ہے ہم نمازوں کی پابندی کریں. فجر کے وقت ہم نمازوں میں جلدی اٹھے. جب ماں نماز کی پابند ہوتی ہے تو اولاد نماز کی پابند ہوتی ہے. جب باپ نماز کا پابند ہوتا ہے اولاد نماز کے پابند ہوتے ہیں. اولاد تو ماں کی زندگی کا اصل لیتے ہیں. جب ماں کی زندگی پاک دامن ہوگی بچوں کی زندگی پاک دامن ہوگی اور ماں نماز کی پابند ہوگی تو بچیاں نماز کی پابند ہوگی. ماں آج سردی کے موسم میں ہماری مستورہ ظہر کی نماز 3:30 بجے 4 بجے پڑھتی ہے. پہلے چائے کی فکر ہوتی ہے پھر نماز کی فکر ہوتی ہے. حالانکہ سردی کے موسم میں ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نماز تو جلدی پڑھو. مستورات کے لیے ضروری ہے جیسے نماز کا وقت شروع ہو جائے اذان کا بھی انتظار مت کرو. اذان تو صرف مردوں کے لیے ہے. ہمیں تو نماز کا وقت یاد ہو کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے, فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے, عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. چلو نماز کا وقت ہمیں یاد نہ ہو, جیسے ہمارے کار میں اذان کی آواز پڑے اذان کے وقت ہم باتوں کو بند کر لے اور اذان کے وقت ہم سر کے 2 پٹوں کو صحیح کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا منادی اللہ کے بندوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے. اذان تو بہت بڑی دعوت ہے. اذان کے وقت باتیں کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے. اذان کے کلمات کے جواب دو اور اذان کے بعد کی دعا پڑھو اور فوراً وضو کی تیاری کر کے نماز کی تیاری کرو. اچھی طرح وضو کرو اور وضو کے پہلے کی دعا اور وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ کے فوراً مصلی بچھا کر آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ اللہ کے سامنے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. آج ہماری نمازیں عشاء کی نماز ہماری 5 منٹ پوری ہو جاتی ہے. ہماری کتنی مستورہ 17 رکعت نمازیں نہیں پڑھتی. 4 رکعت فرض ہو گئی, 2 رکعت سنت ہو گئی, 3 رکعت وتر واجب ہو گئی. نمازیں جلدی جلدی ہوتی ہے, نہ رکوع کا ٹھکانہ ہے نہ سجدے کا ٹھکانہ ہے. ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی, بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو پرانے کپڑوں کے طرح لپیٹ کر اللہ پاک اس کو زمین پر پھینک دیتا ہے. میری بہنوں نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. جب ماں راتوں کو اللہ کے سامنے روتی ہے تو اولاد راتوں کو اللہ کے سامنے روتی ہے. اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ پوری رات اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے. اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ. حدیث پاک میں ہے 7 سال کا بچہ ہو جاوے یا 7 سال کی بچی ہو جاوے تو نماز پڑھنے کی ترغیب دو, اور اگر بچہ 10 سال کا ہو جاوے یا بچی 10 سال کی ہو جاوے تو نماز کے نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو. آج ہماری اولادیں 12 سال کی ہو جاتی ہے, ہماری اولادیں 14 سال کی ہو جاتی ہیں. ہمارے گھر میں نماز کا ماحول نہیں. ہمارا شوہر نماز نہیں پڑھتا, ہمارے جوان لڑکے نماز نہیں پڑھتے. نہ ماں کو اپنے اولاد کی فکر ہے, نہ بیوی کو اپنے شوہر کی فکر ہے, نہ بہن کو اپنے بھائی کی فکر ہے. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ تمہارا شوہر نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا, تم نے اپنے شوہر کو کیوں نہیں جگایا. جب عورت گھر میں صبح میں جلدی لائٹ کو چالو کر لے, جلدی سے وضو کر کے ماں تیار ہو جاوے تو ماں اپنے بیٹوں کو تیار کر سکتی ہے. بیوی تیار ہو جاوے تو بیوی اپنے شوہر کو تیار کر سکتی ہے. بہن تیار ہو جاوے تو اپنے بھائی کو تیار کر سکتی ہے. تو گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہمارے گھر کی مستورات ساتھ میں نماز پڑھے. ہمیں جماعت سے نماز نہیں پڑھنی, بغیر جماعت کے ہمیں نماز پڑھنی ہے. لیکن ظہر کے وقت میں تمام گھر کی مستورات جو گھر میں رہتی ہیں ساتھ میں نماز پڑھے تاکہ گھر میں ایک ماحول دکھے, ایک فضا دیکھے. گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ جاوے اب نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے. میری دادی بھی نماز پڑھ رہی ہے, میری امی بھی نماز پڑھ رہی ہے, میری بہن بھی نماز پڑھ رہی ہے. ہمارے گھر میں نماز کی فضا ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نقل کرتے ہیں. ماں مصلی بچھاتی ہے تو بچہ مصلی بچھاتا ہے, ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے, ماں سجدہ کرتے بیٹا سجدہ کرتا ہے. کہ اولاد ماں باپ کی نقل کرتی ہے. میری بہنوں نماز کی پابند بنو. میرے نبی نے فرمایا جو عورتیں نمازوں میں سستی کرتی ہیں اور نمازوں کو جلدی جلدی پڑھتی ہیں میں نے ان عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وعید صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. اگر مرد بھی نماز میں سستی کریں گے تو بھی جہنم کے مستحق ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا پورا چہرہ سور کی طرح ہے, اس کا چہرہ بھوڑ کی طرح ہے, خنزیر کی طرح ہے, اور اس کا پورا بدن گدھے کی طرح ہے. اور جب وہ بولتی عورت تو گدھے کی آواز نکالتی ہے.
میرے نبی نے فرمایا, حضرت فاطمہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس عورت کا کون سا گناہ تھا کہ جس گناہ کی بنیاد پر اس کا پورا چہرہ سور کی طرح ہو چکا اور اس کا پورا بدن گدھے کی طرح ہو چکا اور وہ بولتی تو گدھے کی طرح آواز آتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا وہ عورت غیبت بہت کرتی تھی اور جھوٹ بہت بولتی تھی. 2 گنا بتلائے, غیبت بہت کرتی تھی, 4-5 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو کسی کا گھر برباد ہو جاتا ہے, کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے, کسی کی سگائی ٹوٹ جاتی ہے. عورتوں کی سب سے بڑی بیماری کہ 4-5 عورتیں جمع ہو گئی, دیرانی نے جیٹھانی کی غیبت کر لی, ساسو نے بہو کی غیبت کر لی, بہو نے ساسو کی غیبت کر لی, ہمارا پورا گھر غیبت کا بازار بن چکا ہے. میری بہنوں زبان قابو میں نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑی بیماری عورتوں میں غیبت کی بیماری ہے. محلے کی 4-5 عورتیں جمع ہو چکی اور محلے کی 4-5 عورتیں جمع ہو کر پورے گاؤں کی عورتوں کی باتیں کرتی ہے, تحقیق کے بغیر الزام لگاتی ہے, بات پکی نہیں ہوتی. اس عورت نے یہ کیا, اس مرد نے یہ کیا, اس بھائی نے یہ کیا. ارے ہمیں تو اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیں گھر کا ذمہ دار بنایا ہے, گاؤں کا ذمہ دار ہمیں اللہ نے نہیں بنایا ہے. اللہ نے ہمیں گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. ہم اپنے گھر کے بچوں کی فکر کریں, اپنے گھر کی بچیوں کی فکر کریں, اپنے شوہر کی فرما برداری کریں. میرے نبی نے فرمایا ایک غیبت اور جھوٹ, عورتیں اکثر جھوٹ بولتی ہیں بلکہ ماں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو مرد یا عورت جھوٹ بولتا ہے فرشتے 3 میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اور جھوٹی عورت کی بازار میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور جھوٹی عورت کی معاشرے میں گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتا کہ یہ تو لڑکی جھوٹی ہے یا عورت تو جھوٹی ہے کہ زبان پر جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے فرمایا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو میرے نبی نے کہا کہ اس کی زبان پر 2 بری عادتیں ہیں کہ جھوٹ بہت بولتی ہے اور غیبتیں زیادہ کرتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں اس عورت کو دیکھا, اس کا پورا چہرہ سور کی طرح ہے اور اس کا پورا بدن گدھے کی طرح ہو چکا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کا پورا چہرہ کتے کی طرح ہو چکا ہے اور اس کے منہ سے آگ ڈالی جا رہی ہے اور پخارا کے راستے سے آگ نکلتی جا رہی ہے اور فرشتے اس کو گرز مار رہے ہیں. حضرت فاطمہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور اس عورت کا کون سا گناہ تھا جس گناہ کی بنیاد پر اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور اس کا پورا چہرہ کتے کی شکل بن چکا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا وہ عورت حسد بہت کرتی تھی اور عورت احسان بہت جتلاتی تھی. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے عرشا بہت کرتی تھی, کسی کا اچھا اس کو دکھتا نہیں تھا, کسی کے گھر پر کچھ آیا اس کو تکلیف ہوتی تھی, کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر اس کو خوشی نہیں ہوتی تھی, کسی کے مال کو دیکھ کر, کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور کسی کا اچھا دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف ہوتی تھی کہ وہ عورت حسد کرتی تھی. نمبر 2 احسان جتلاتی تھی. کبھی کسی نے تم کو شادی کے موقع پر کچھ دیا ہو اور اگر اس نے تم کو نہ دیا ہو, بہن ہم نے تمہاری خدمت کی تھی, شادی کے موقع پر تو ہم نے تم کو پورا گفٹ دیا تھا یا پورا ہدیہ کیا تھا, تم نے ہم کو نہیں دیا. احسان جتلانے والی, تو نے کوئی کام کیا تھا, تو نے اس کے گھر میں کوئی کام کاج کیا تھا اور وقت پر اس عورت نے تیرے گھر کا کام نہیں کیا, تو نے احسان جتلایا. تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, ہم نے تم کو یہ کیا, ہم نے تم کو یہ کیا, لیکن تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. احسان جتلانے والی عورت اور فرمایا حسد کرنے والی عورت, میرے نبی نے فرمایا اس کا منہ جہنم میں کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے. یہ 6 عورتوں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ نے فرمایا میں نے 6 عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. میری بہنوں ہماری ذمہ داری ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم گناہوں سے بچ جائے. یہ ساری کی ساری باتیں ہماری زندگیوں کے اندر ہے, ان کو نکالنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو پردے میں رکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو زبان کا پابند بنانا پڑے گا تو رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کو نمونہ بناؤ, اللہ کے نبی کی بیویوں کو نمونہ بناؤ. ہم کس کو نمونہ بناتی ہے؟ ہم یورپ کا کلچر ہمارے گھروں میں آ رہا ہے, یورپ کی تہذیب ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. ہمارے جوان لڑکوں کے بال اور ہمارے جوان لڑکیوں کا دوپٹہ اور ہمارے جوان لڑکیوں کے بال اور ہمارے جوان لڑکیوں کا لباس آج یورپ کی کلچر کی طرح آ چکے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرے, گھروں
میں نماز کی پابندی ہو, قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو, اللہ کے ذکر کی پابندی ہو, کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کو یاد کرے, جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب فضائل اعمال جو ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے, ان کی بچیاں فرماتی جب چولہے پر روٹیاں پکاتی تھی تو روٹیاں پکاتے پکاتے جب روٹی مکمل ہو جاتی تو فرماتی اے امی جان, میرے قرآن کے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے اور روٹی بھی مکمل ہو گئی. ساری کی ساری بچیاں قرآن کریم کی حافظہ تھی. ایک زمانہ تھا ہمارے گھروں پر بیسے تھی تو ہماری عورتیں صبح میں جلدی اٹھ جاتی تھی اور فجر کے بعد گھر میں قرآن کریم کی پابندی ہوتی تھی, سورہ یاسین کا گھر میں معمول ہوتا تھا, معمولات کی پابندی ہوتی تھی. آج فجر کی نماز کے بعد ہمارا گھر قبرستان کی طرح بن جاتا ہے. ماں بھی سو جاتی ہے, جوان لڑکیاں بھی سو جاتی ہے, جوان لڑکے بھی بستروں کو آباد کرتے ہیں اور ہمارا شوہر بھی سویا ہوا ہے. کسی کو فکر نہیں کل مرنا ہے اور آخرت میں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. میری بہنوں, زندگیوں کو پاک دامن بنانا ہے. سب قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں نیک اعمال ہوں گے تو نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائے گا. اور آخرت میں کیا ہوگا, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا. خدا نہ کرے ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نہیں ہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہے اور اللہ کے ذکر کی پابندی نہیں ہے, بلکہ 24 گھنٹے خواہشات والی زندگی گزر رہی ہے, سستی والی زندگی گزر رہی ہے. نہ نماز کی فکر, نہ اللہ کی ذکر کی فکر, نہ تسبیح کی فکر, نہ اولاد کی تربیت فکر کہ میں بچوں کو دیندار بناؤں. تو قرآن میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما, کہ جن کی زندگیاں نافرمانی میں گزر رہی ہیں اور جن کی زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو تنگ بنا لیں گے. بڑے بڑے بنگلوں میں نیند نہیں آئے گی, بڑے بڑے محلوں میں نیند نہیں آئے گی, اولاد ہونے کے باوجود زندگی کڑوی لگے گی, اولاد نافرمان بن جائے گی اور شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرے گا اور بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرے گی کہ ماربل ہے گھروں میں اور گھروں کے ہر طرح کے راحت کے اسباب موجود ہیں, لیکن گھروں میں نیند نہیں آئے گی. اللہ زندگی میں بے چینی ڈالے گا اور اللہ پاک زندگیوں کو تنگ کر لے گا. یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اندھا اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, وہ عورت آخرت میں اندھی اٹھے گی. اللہ پوچھے گا, او بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گی قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, یہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والی تھی, اپنے بچوں کو دیکھتی تھی اور اپنے شوہر کو دیکھتی تھی اور اپنے ماں باپ کو دیکھتی تھی, یہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو میرا اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى, جب تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. میری بہنوں, اللہ کو مت بھولو, ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ دنیا چند دن کا سامان ہے. ہمارے گاؤں میں دیکھو, ہمارے بستی میں دیکھو, کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی اور کتنے جوان لڑکے قبروں کے حوالے ہو گئے اور ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی اور ان کے بچے ان کے بچے باپ کے بغیر رہ گئے اور کتنے بچے ماں کے بغیر رہ گئے. اللہ نے بھی زندگی دی ہے, اللہ نے بھی جوانی دی ہے. اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ, پردوں کی پابندی کرو, غیر محرم سے بات مت کرو. ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. ایک بیچنے والا ہمارے محلے میں آتا ہے, پوری محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہے جیسے اپنا خود کا بھائی آیا ہو, نہ اسے کوئی پردہ ہوتا ہے. ارے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے, وہ تو غیر محرم ہے, تم اس سے بات کرو گے ایک ایک بول پر تمہارا گناہ لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دونوں بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اور حضرت حفصہ, یہ دونوں نیک بیویاں ہیں. ایک حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے اور ایک صدیق اکبر کی بیٹی ہے. اور مدینہ منورہ کے ایک نابینا صحابی, آنکھوں سے اندھے تھے, حضرت عبداللہ بن مکتوم اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, وہ اندھے صحابی تھے, آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں آواز سامنے موجود تھی. تو میرے نبی نے فرمایا احتجبا, تم دونوں پردہ کرو عبداللہ سے. فرمایا اللہ کے نبی یہ تو اندھے ہیں. فرمایا وہ تم کو نہیں دے, تم تو ان کو دیکھتی ہو. کل قیامت کے میدان میں تمہارا دیکھنے کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا.
میری بہنوں، جب گھر میں شادی ہوتی ہے یا گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، ہماری عورتیں بے قابو ہو جاتی ہے، ہمارا سر کا دوپٹہ ہمارے سروں سے اتر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے، اور زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے اور موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اگر اولاد فرما بردار ہوگی، اگر بچوں کو دیندار بنایا ہوگا، بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، بچے کو عالم باعمل بنایا ہوگا۔ ارے کتنے خاندان ہیں کہ پورے خاندان میں ایک عالم نہیں ہے اور پورے خاندان میں ایک حافظ قرآن نہیں ہے، تمام کے تمام لڑکے دنیا دار بنا دیے، نہ لڑکے نماز کے پابند ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں۔ 24 گھنٹے ان کی زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، لیکن ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ ان کو پتہ نہ، مرنے کے بعد تمہارا ایک بیٹا تم پر ایصال ثواب نہیں کر سکے گا۔ میری بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا عقل مند عورت وہ ہے اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ایک دن مجھے چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ گھر میں ہمارے بچے اسکول پڑھتے ہیں، ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جب بچہ گھر پر آتا ہے، ماں تیار ہو جاتی ہے، بچے کے ناشتے کا ڈبہ تیار کرتی ہے، بچے کا دفتر تیار کرتی ہے کہ میرا بیٹا گھر پر آئے گا، میری بچی گھر پر آئے گی، اس کو اسکول جانا ہے، اس کو مدرسہ جانا ہے۔ ماں گھر سے باہر بچے کو رخصت کرتی ہے۔ ایک وقت آئے گا، اولاد گھر پر آئے گی، ماں کا جنازہ پڑا ہوگا، بچہ کہے گا ماں مجھے روٹی چاہیے، لیکن ماں بولتی نہیں ہے۔ ماں مجھے پیسے چاہیے، لیکن ماں بولتی نہیں ہے۔ اماں جان مجھے دفتر دے دو، میرا ناشتے کا ڈبہ دے دو، لیکن ماں خاموش ہے اور چاروں طرف لوگ رو رہے ہیں، ابو رو رہے ہیں، چچا رو رہے ہیں۔ پھر ابو نے کہا بیٹا اب تیری ماں دنیا میں دوبارہ تجھ سے بات کرنے والے نہیں ہے، تیری ماں کا جنازہ بھی گھروں سے نکالا جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ نے وقت دیا ہے زندگیوں کو بنانے کا، اور زندگیوں کو قیمتی بناؤ۔ نمازوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے دنیا چھوڑ کر قبر میں جاؤ گے، اور قبر تو بڑی خطرناک ہے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، پردے کے ساتھ زندگی گزاری، اولادوں کو نیک بنایا، اولادوں کی صحیح تربیت کی، بچیوں کو باپردہ بنایا اور بچیوں کو دیندار بنایا، اور زندگی میں کبھی کسی کی نافرمانی نہیں کی، شوہر کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، تو زندگی ہماری موت بھی اسی حالت میں آئے گی کہ ہماری زبان پر کلمہ نصیب ہوگا۔ جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اتارے جاؤں گے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت فرمائی تھی۔ جب فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے اور اللہ کے نبی کا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے نبی نے کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ میری بہنوں، فاطمہ نے زندگی کیسی گزاری؟ گھروں میں سادگی تھی، گھروں میں زندگی سادہ بنائی، کپڑے زندگی میں سادہ پہنے، اپنے شوہر کے پاس ادھر ادھر کے پیسے نہیں مانگے، زندگی سادہ گزاری، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، نبی کی بیٹی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب وقت پورا ہوا، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ساتھ لیا، عمران بن حسین، عرب کے سردار کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی اے میرے پیارے ابا، کہ آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی آئے ہیں؟ کہ میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہیں۔ تو جب فاطمہ نے اندر سے کہا میرے پیارے ابا جان، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بدن کو چھپانے کے لیے مکمل کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس بدن کو چھپانے کے لیے اور سطر کو چھپانے کے لیے میرے پاس مکمل کپڑا موجود نہیں ہے۔
اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار. اگر میرے نبی چاہتے تو جنت کے کپڑے اپنی بیٹی کو پہنا سکتے تھے, جنت کا کھانا اپنی بیٹی کو کھلا سکتے تھے. نبی کی بیٹی کے پاس سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رو پڑے. میری بہنوں, ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے, 15 ہزار کا جوڑا ہماری بیٹی کی شادی کا ہوتا ہے, 20 ہزار کا جوڑا ہماری بیٹی کی شادی کا ہوتا ہے. کل کیا جواب دوں گی اللہ کے نبی کی بیٹی کو؟ کل کیا منہ دکھاؤں گی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو؟ جس نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اس کے پاس بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے. جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کی حالت کو سنا تو میرے نبی چکر کھا کر زمین پر گر گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی. روتے روتے جب نبی کو افاقہ ہوا ہے اور ہوش میں آئے ہیں, میرے نبی کے بدن پر 2 کپڑے تھے, ایک اوپر کا کپڑا, ایک اوپر چادر تھی اور ایک لنگی کی شکل میں پہنے ہوئی تھی. میرے نبی نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں تو عجیب ماحول تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی ٹانڈ پر سوئی ہوئے. ہمارے گھر میں کوتھڑے پر کوئی نہیں سوتا, یہ نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ ٹانڈ پر سوئی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن بالکل گرم تھا. میرے نبی نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ, بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا, ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دیکھا کہ بیٹی فاطمہ رو رہی ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ اللہ کے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا. تو میرے نبی نے رو پڑے اور کہا میری بیٹی فاطمہ مت رو, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا, اے میری پیاری بیٹی اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جار ہے, میری بیٹی 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا. میری بیٹی گھر کھانوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر فرنیچروں سے آباد نہیں ہوتے اور گھر سونے چاندی کے زیورات سے آباد نہیں ہوتے. گھر آباد ہوتے ہیں نبی والی زندگی سے, گھر آباد ہوتے ہیں نمازوں سے, گھر آباد ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت سے. ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت جاری ہو, ہمارے بچہ نماز پڑھ رہا ہو اور ہماری جوان لڑکیاں راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کو منا رہی ہو اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہی ہو. یہ اللہ تو میری بیٹی کو نیک بنا دے. میرے نبی پوری رات اللہ کے سامنے روتے تھے اور اللہ کے نبی کی بیٹیاں پوری رات اللہ کو مناتی تھی, 5 وقت کی نماز کی پابند تھی. حضرت فاطمہ نے کہا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اپنی خادمہ کو بلا کر یہ فرمایا کہ میرا اچھا جوڑا نکالو. فاطمہ کے پاس اچھا جوڑا تو نہیں تھا, ایک کپڑا نکالا اور غسل کیا اور غسل کر کے وہ کپڑا پہن کر فرمایا اپنی خادمہ کو فرمایا میں مرنے جا رہی ہوں, جب میرے شوہر گھر پر آوے تو ان کو کہہ دینا میرا دوبارہ غسل نہ دیا جاوے. اور یہ فرمایا میرا جنازہ رات کو نکالا جاوے, ان تدفن لیلا, رات کے وقت مجھے دفن کیا جاوے تاکہ انسانوں کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا بدن چھوٹا تھا یا فاطمہ کا قد بڑا تھا, کیا فاطمہ پتلی تھی یا فاطمہ موٹی تھی. میں اپنی زندگی میں اپنے بدن کسی کو نہیں بتلایا کہ میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کی بیٹی کے بدن کا کسی کو پتہ چلے. یہ میرے نبی کی بیٹی کی تربیت تھی. چونٹنی آئی چونٹنی میری بہنوں, یہ عورتوں کا کام ہے کہ عورتیں مسجدوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں, چاہے ہمارے گھر کی عورتیں ہو چاہے ہمارے بستی کی مستورات ہو, یہ ہمارا کام نہیں ہوتا. عورتیں اس وقت نکلتی تھی جب شوہر اللہ کے راستے میں جاتے تھے مکہ المکرمہ سے یا مدینہ سے, تو عورتیں استقبال میں آتی تھی اور عورتیں اپنے شوہروں کو روانہ کرتی تھی اور ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی تھی اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی, بہن اپنے بھائی کو روانہ کرتی تھی. ہماری مستورات خوشی کے موقع پر بے قابو ہو جاتی ہے. اللہ کا غضب زمینوں پر جب اترتا ہے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میری بہنوں گھر کے کونوں کو پکڑ لو, گھر کے کونے کو لازم پکڑ لو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پردہ بھی کریں, قرآن کی تلاوت کی پابندی ہمارے گھر میں ہو, ہمارے بچے نمازی بنے, ہمارے بچے اللہ کو پہچاننے والے بنے, ہمارے بچے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے. ان ساری بیماریوں کا علاج ہمارے گھروں کی تعلیم ہے. ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو, ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو اور ہر گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ زندہ ہو.
مولانا عمر صاحب پالپوری فرماتے تھے کہ جن گھروں میں تعلیم نہیں ہوگی وہ عورتیں گھروں پر رہتی ہوئی بے گھر ہو جاوے گی، ان کی بچیاں بے قابو ہو جائے گی اور ان کے لڑکے آوارہ ہو جائیں گے کہ جن گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگے۔ پھر یہ فرماتے تھے اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو تمہارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے گھروں میں جو کام ہوتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں ہوں گے۔ ہمارے گھر میں ایسے وقت میں جن وقت میں ہمارے بچوں کے اسکول کا وقت نہ ہو، ہمارے شوہر کے جاب کا اور ہمارے شوہر کے دندے کا وقت نہ ہو، ایسا وقت طے کر کے ہمارے گھر میں تعلیم پابندی سے ہو رہی ہو، 10 منٹ یا 15 منٹ ہماری کتاب کی تعلیم ہو رہی ہو، جن میں صحابہ کے واقعات ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے واقعات ہے اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے واقعات ہے، نماز کے فضائل ہیں کہ نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، قرآن کریم کے فضائل ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر کیا ملے گا، اللہ کے ذکر کے کرنے پر کیا ملے گا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے پر کیا ملے گا اور شوہر کی فرما برداری پر کیا ملے گا، دنیا سے بے رغبتی پر کیا ملے گا، موت کے واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتاب کی تعلیم میں بٹھاوے، ہمارے بچے تعلیم کو سنیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچوں کی زندگی میں اللہ کا عشق آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی اور ہمارے بچوں کی زندگی میں نبی والے اخلاق آئیں گے اور نبی والی زندگی ہمارے بچوں کی زندگی بنے گی اور ہماری جوان بیٹیاں باپردہ بنے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے قیامت کا پتہ نہیں ہے۔ پھر ان صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کی کوئی نشانی بتلا دیجئے، تو میرے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جب گھر کی نوجوان لڑکیاں ماں کو سامنے بولے اور گھر کی جوان لڑکیاں ماں کو نوکرانی سمجھے۔ ایک گھر کی عورت نوکرانی کو جس طرح بولتی ہے کہ گھر کی جوان لڑکیاں ماں کو نوکرانی سمجھے اور ماں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے کپڑوں کو لینے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماں کا مقابلہ کرے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ میری بہنوں گھروں کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، علم و ذکر کیا ہے، اقرار مسلم کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کیا ہے۔ یہ گھروں میں جب 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے نا ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا، ماں کی زندگی ماں کا مزاج دعوت والا بنے گا، ہماری بچیاں اللہ کے دین کی داعیہ بنے گی، آنے والی جماعتوں کو کھانا کھلانے کے لیے عورتیں گھروں میں تڑپے گی اور اپنے شوہروں کو کہے گی اللہ کے نبی کے مہمان آئے گئے، ہم اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر اللہ کے نبی کے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ماحول بن چکا ہے، ہماری بستی کا ماحول ہے، آنے والی تمام جماعتوں کو ہماری مستورات اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر رمضان جیسے مبارک مہینے میں سحری میں روٹیاں پکا کر کھلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح بنانا۔ عورت کی ذمہ داری نسل کو تیار کرے، نسل کو مضبوط بنانا، اپنے بچوں کو دیندار بنانا، بچوں کو دیندار بنانا، اس کا آسان علاج گھروں کی تعلیم ہے۔ اپنے گھر میں گھروں کی تعلیم ہو رہی ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہو اور ہماری ہفتاری تعلیم جو ہمارے ہر ہفتے میں منگل کے دن ہمارے ہاں تعلیم ہوتی ہے، منگل کی تعلیم میں ہماری مستورات پابندی کے ساتھ جاوے، معمولی مت سمجھو، ہفتے میں ایک بار تعلیم ہوتی ہے اور 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہمارے گھر کی مستورات تمام کی تمام مستورات وقت کو فارغ کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے وہاں جاوے۔ تعلیم کی بات سنو گے اس میں اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، یہ تمام چیزیں ہم سنیں گی، اس کا اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا اور ہماری زندگی میں اللہ کا دین آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا۔ اس سے میری بہنوں یہ کام تھا۔ دوسرا کام ہے ہمارے شوہروں کو اللہ کے راستے میں نکالنا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے گاؤں کی 2 مسجدیں تھی تو 2 جماعتیں، سال میں 4 جماعتیں اللہ کے راستے میں 4 امیروں کی نکلتی تھی۔ اب تو اتنی سستی آ چکی ہے کہ پورے سال میں جماعت کا نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ میری بہنوں گھر پر جا کر اپنے شوہروں کی ترتیب بناؤ، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ صحابہ کے زمانے میں ایسا ماحول تھا کہ صحابہ کے بچے اللہ کے دین کے داعی تھے اور ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرتی تھی اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل فرمائی تو تمام صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جانے میں تیار ہو گئے۔
ایک مدینہ منورہ کے صحابی جن کا نام تھا اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاموش رہے۔ میرے نبی نے کہا اقربہ کیا تم تیار نہیں ہو؟ اقربہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گھر پر گئے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، بشیر تھا، جس کی 8 سال کی عمر تھی۔ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور ان کے چچا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ تو بیٹے کو کہا بیٹا اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہوئی ہے، تمام صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کر رہی ہے اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کر رہی ہے۔ میرا بھی ارادہ ہے لیکن میرا بیٹا تو مدینہ منورہ میں اکیلا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ حضرت بشیر کس کا بچہ تھا؟ صحابیہ کا بچہ تھا۔ کہا ابا جان آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، مجھے اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ بیٹا نے باپ کو ترغیب دی، آپ میری فکر مت کرو۔ جب حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے میں تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے بشیر کو اونٹنی پر بٹھایا گئے اور مدینہ کی سرحد تک اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے گئے، پھر بیٹے کو اتارا۔ کہا بیٹے نے فرمایا ابا جان جب تمہارا وقت پورا ہو جاوے جلدی سے واپس آ جانا، یہاں مجھے کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ قربانیاں جب اللہ کے راستے میں لگی ہے نا، تب جا کر اللہ نے دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔ اقربہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ ان کے لڑکے بشیر فرماتے ہیں میں 8 سال کا بیٹا تھا، میں روزانہ اپنے ابا کے آنے کا انتظار کرتا، میرے ابو آج آئیں گے، میرے ابو کل آئیں گے، یہاں تک میں مدینہ منورہ کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے ابا کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ ایک بار دیکھا کچھ صحابہ کرام آ رہے ہیں، میں دوڑتا گیا، آج میرے ابو آئیں گے۔ میں نے جا کر دیکھا تو میرے ابو نہیں تھے۔ میں نے پوچھا میرے ابا کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام آگے نکل گئے، پھر میں پہاڑی پر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پکڑا کہ یا رسول اللہ این ابی این ابی، میرے ابو کہاں ہیں؟ میرے ابو دکھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نظر نیچے جھکا لی۔ حضرت بشیر فرماتے میں نے کہہ دیا لقد علمت ان ابی قد استشهد یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، میرے ابا گردن کٹوا چکے ہیں۔ میرے نبی نے کہا ہاں تیرے ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چھوڑا، 8 سال کے بچے تھے اور ایک جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر رونے لگے، یا اللہ میرے ابو بھی نہیں، یا اللہ میری امی بھی نہیں، من یطعمنی کون مجھے کھانا کھلائے گا، من یسقینی کون مجھے پانی پلائے گا۔ اے اللہ کے اے اللہ تعالیٰ میرے ابو بھی دنیا سے چلے گئے، میرے ابی بھی دنیا سے چلی گئے، میری امی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ایک چھوٹا سا بیٹا رو رہا ہے، آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا اما ترضا ان ابو کا محمد وان امک عائشہ، اے بیٹے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہو اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو۔ اتنی بڑی قربانیاں صحابہ نے اللہ کے راستے میں جانے کی دی ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی مستورد آئی ہوئی ہے، ان کے شوہر کے بھی تک اللہ کے راستے میں 4 مہینے نہیں لگے، چلے نہیں لگے، دکانوں کو آباد کیا، کاروبار کو آباد کیا، لیکن اپنے شوہروں کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگایا۔ میری بہنوں 5 جنوری کو ہمارے گاؤں سے اللہ کے راستے میں چلے کی جماعت جانے والی ہے۔ ہماری مستورات اپنے بیٹوں کو بھیجے اور اپنے شوہروں کو بھیجے اور اپنے بھائی کو بھیجے، یہ تو چلے کی جماعت ہے۔ 4 مہینوں کی ارادے کراوے اور اتنی محنت کرو کہ ہمارے لڑکے پورے عالم میں اللہ کی دین کی محنت کو لے کر جانے والے بنے۔ جس طرح مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس طرح ہماری مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہم 3 دن 1 مرتبہ لگاوے، 2 مرتبہ لگاوے، 3 مرتبہ لگاوے اپنے محرم کے ساتھ، اس کے بعد 10 دن اللہ کے راستے میں اپنے شوہر کے ساتھ جاوے۔ جب 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں اپنے شوہر کے ساتھ چلے میں جاوے، چلا لگ جاوے، پھر 2 مہینہ بیرون جاوے۔ جس طرح مردوں کی جماعتیں بیرون جا رہی ہیں، اس طرح مستورات کی جماعتیں بیرون جا رہی ہیں۔ ہمارے احمد آباد کی جماعت پرسوں امریکہ مستورات کے روانہ ہوئی اور 4 دن کے بعد ایک جماعت مستورات کی افریقہ کے جنگلوں میں جا رہی ہے۔ کتنی مستورات ترکی میں کام کر رہی ہے اور کتنی مستورات برازیل کے جنگلوں میں کام کر رہی ہے۔ اللہ نے جس طرح دین کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے، اس طرح دین کی محنت کی ذمہ داری اللہ پاک نے مستورات کو دی ہے۔ اس سے میرے بہنوں اپنے شوہروں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالو اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالو اور اپنے خود کی ترتیب بناؤ کہ آپ کے بھی اپنے شوہر کے ساتھ، محرم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے ابو کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں لگے۔ اگر 3 دن 2 بار یا 3 بار لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جاؤ، 10 دن 2 بار یا 3 بار لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ، چلا لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں 2 مہینوں کی ترتیب بناؤ۔ یوں کر کے میں پورے عالم اللہ کے دین کی محنت کو لے کر جانا ہے، مردوں کو بھی جانا ہے اور
مستورات کو بھی جانا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ جو باتیں ہمارے سامنے کہی گئی، ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنا ہے، آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے گھروں میں نسل کو تیار کرنا، گھروں میں تعلیم کے حلقے کو مضبوط بنانا، اور ہفتہ وار اجتماع اور ہماری ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط کیسے بنے اس کے لیے کوشش کرنا۔ اسے ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی بڑھے گی۔ گھر میں قرآن کریم رمضان میں کھلتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن صرف رمضان میں نہ کھلے بلکہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تعلیم ہو، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہو، مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی پڑھی جا رہی ہو، الف لام صدہ پڑھی جا رہی ہو، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھی جا رہی ہو۔ یہ 4 صورتیں ہمارے سب کا معمول ہو۔ اس کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کا پاؤ پارا آدھا پارا، اللہ جتنی توفیق دے اتنا قرآن کریم کا پارا پڑھے، روزانہ تسبیحات کی پابندی کرے، تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، درود شریف کی تسبیح ہے، اور استغفار کی تسبیح ہے، ان کی پابندی کرے، اور جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کا کلمہ پڑھے، اور کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ہمارا پورا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی یاد میں لکھا جائے گا، اور اللہ پاک ہمارا شمار ذاکرین میں فرمائے گا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کی ذکر کرنے والے عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے میری بہنوں، جو باتیں کہی گئی اللہ پاک اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، تمام آنے والی مستورات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کا پابند بناوے، اور موت سے پہلے اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا ہو جائے گی، اور دعا کے بعد ذمہ دار مستورات تشکیل کر کے پرچہ بنا کر مسجد میں بیچ دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم نے اپنے آپ کو راضی فرما لے۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا رہے۔ یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے احوال کو درست فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کے جوڑنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، یا اللہ پردے کا پابند بنا، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا، تیرے ذکر کا پابند بنا۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ فرما، گھر گھر قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ فرما۔ اے اللہ بیوی کو شوہر کی فرما بردار بنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا آسان فرما، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا آسان فرما۔ ہماری زبانوں کو غیبت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو عورتوں کے حالات سنائے کہ جن گناہوں کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، یہ تمام خرابیوں سے ہماری مستورات کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ مستورات کا آنا بڑی قربانی ہے میرے مولا، بہت گھر کے کام کاج چھوڑ کے آتی ہیں، ان کا آنا قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، ان کے بچوں کو نیک بنا، ان کی بچیوں کو پاک دامن بنا۔ یا اللہ جو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جس گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے، یا اللہ ان گھر کا ایک فرد جوان لڑکا یاسین بھائی اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، میرے مولا ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، اللہ بہترین کفالت فرما۔ یا اللہ یاسین بھائی کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بہت سی مستورات آئی ہے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، جن کے شوہر بھی دنیا میں نہیں ہے، کسی کے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، کربر چین سکون عطا فرما۔ یا اللہ خرافات سے، رسم و رواج سے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔